اچھا اب سنیے ذرا بات. جب ہم شکر زیادہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور دیں گے. چٹنی روٹی پر ہم شکر کریں گے اللہ اور دیں گے. میرے پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی رزق جو ہے وہ بڑھانا میرے تیرے اختیار میں نہیں ہے، خرچے کم کرنا میرے تیرے اختیار میں ہیں، اور پھر اسراف پانی کا، پھر اسراف گیس کا، پھر اسراف لائٹوں کا، یہ اپنے اپنے گھر میں ہم دیکھیں گے. ایگزاسٹ فین کھلا ہوا ہے تو کھلا ہی ہوا ہے. اور اگر فرض کریں کوئی مدرسہ ہے یا کوئی دفتر ہے تو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم لوگ لائٹ بند رکھیں، ایگزاسٹ فین بند رکھیں، پنکھے بند رکھیں، یہ فکر نہیں ہوگی. کل شاید جمعے میں یا کسی وقت یا جمعرات کو مجھے یاد نہیں ہے، دوپہر کو ہمارے کسی ساتھی کے جو کمرہ ہے وہ سب لائٹیں کھلی ہوئی تھیں. اب دیکھیں فکر رکھنی چاہیے. اتنا تیزی سے خط آ رہے ہیں، اتنا تیزی سے خط آ رہے ہیں مایوسی کے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو ہم تو اللہ کا شکر ہر حالت میں کریں گے نا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت نے سنائی کہ فرماتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو روزانہ موجودہ ایمان کا شکر ادا کرو. روزانہ ایمان کا شکر ادا کرو، ایمان بڑھے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا. بابا سناتے تھے، ابھی بھی اطلاع ہے کہ اس پر بیان کریں مہنگائی پر. تو بہرحال وہ بیان تو ہو بھی نہیں سکتا پورا. شکر کی بات ایک بابا سناتے تھے کہ دو بھائی پارٹنر تھے آپس میں. ہم رزق کو کیسے ضائع کرتے ہیں وہ الگ معاملہ ہے. ابھی ہمارے موجودہ شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے بھی رزق کی بے ادبی پر بات فرمائی تھی بڑی تفصیل سے. تو دونوں بھائی ایک ساتھ دکان کھولتے تھے، ایک ساتھ دکان بند کرتے تھے. جب ایک دن دکان کھولنے گئے تو بھائی نے کہا میں دکان نہیں کھولوں گا، پہلے میری آپ کی علیحدگی. کہا خیریت بھائی کیا ہو گیا؟ کہا یہ دیکھو اتنی طویل لائن چونٹیوں کی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے منہ میں کوئی نہ کوئی دانہ ہے، کسی نہ کسی رزق کا دانہ ہے. تو آپ کے پہ تو میں الزام نہیں لگاتا، میری نیت خراب ہے. اس پر اور بھی بہت واقعات ہیں. میری نیت خراب ہے جو ہمارے اس میں سے کھوٹ پڑ رہی ہے. اتنی بڑی تعداد، اندر جائیں گے اور کتنی بڑی تعداد ہوگی. کسی کے چینی ہے وہ الگ بات ہے، اللہ نے چونٹیوں کا رزق رکھا ہے وغیرہ. میں اس وقت مسئلے مسائل کی بات نہیں کر رہا. تو بھائی نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا کھوٹ ہوگی؟ میرے دل میں کھوٹ ہے. کہا کیا ہو گیا بھائی؟ ساتھ تو کھولتے ہیں ساتھ تو بند کرتے ہیں. تو کہا میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی کے گھر میں کبھی سوجی کا حلوہ بن رہا ہے اور کبھی گڑ بن رہا ہے، کبھی کیا بن رہا ہے. ہم تو ایک ہی ساتھ پیسے لیتے ہیں، ایک ہی ساتھ جو اناج ہوتا ہے وہ جو گرتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں. تو کبھی ماش کی دال بن رہی ہے، کبھی ارہر کی دال بن رہی ہے، ہمارے یہاں ایک ہی چیز بن رہی ہے. تو کہا بھائی تو بس دکان بعد میں کھولتے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ. آپ لے آئے اور گھر میں پردہ کرا کر اس کمرے میں آ جاؤ. دیکھا کہ جو دکان سے مختلف جو اناج جس سے بولتے ہیں نا، اس میں گندم بھی آ گیا، چاول بھی آ گیا اور مختلف دالیں بھی آ گئیں. تو جو مکس تھی وہ مکس کر کے تقسیم کر دیتے تھے. کہا بھائی مجھے پتا ہے آپ اس کو پھینک دیتے ہو، اور میری اہلیہ دیکھو ڈھیریاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہر چیز کو الگ کرتی رہتی ہے. اب آپ کے سامنے سب تو لپٹ کے رونے لگا. تو ہم بھی اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ ہم فریج والا کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے، ہمارے یہاں لائٹیں کس طرح استعمال ہوتی ہیں. رزق کم بڑھانا میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن خرچہ کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے. ایسے ابھی کی اس بات نہیں ہے مہنگائی کی، اس سے پہلے کی بھی باتیں ہیں. اس میں لکھ کر دیتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کا خرچہ کیا یہ بتا دیں. پھر میں نشان لگاتا ہوں کہ یہ خرچے نہیں ہونے چاہیے. جیسے بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ خرچہ کم نہیں کریں گے. پھر ٹیوشن الگ دینا ہے، وہ خرچہ کم نہیں کریں گے. پھر کوچنگ، پھر وہ ماسٹر صاحب گھر الگ پڑھائیں گے. اسی اسکول کا ماسٹر صاحب یا اس اسکول کی استانی، تو اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ یہاں کیوں آپ لوگ اچھا پڑھاتے ہیں؟ یہاں دبئی کے اندر کوئی کوچنگ سینٹر کھول کر دکھائے. اور سننا ذرا، کوئی ٹیوشن لے کر دکھا دے میں مان جاؤں گا. اسی وقت اس جو ٹیوشن پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے خروج لگ جاتا ہے اسی وقت. اس اسکول کے کس چیز سے پیسے لیتے ہو؟ اسی طرح گھر پہلے گنجائش تھی چائے، ابھی کل پرسوں بھی شاید میں رس کر رہا تھا، چائے کے ساتھ کچھ چیزوں کی دیتے تھے گھر میں. اب مہنگائی ہو گئی، وہ صرف چائے دیتے ہیں، صرف شربت دیتے ہیں. اب مہمان آئیں گے تو ہم کیسے اس کو شربت پلائیں گے؟ لوہے کے گلاس میں جو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اسٹیل کا گلاس. تو اس لیے جناب وہ
شیشے والے برتن بھی چاہیے، ٹوٹ جائے تو بچوں کو مارو کہ مہنگائی ہے. ایک آدمی نے بیٹے کو مارا پٹاخ کر کے، کہا جاؤ اماں کوئی چائے کی پیالی دے آؤ. مہمان نے کہا ایک ہی کندھا پہ ہے جناب، انہوں قصور کی ہے جناب. کہا جی بعد میں مارنے تو فائدہ کیا، شیشہ ٹوٹ جائے پھر فائدہ کیا. جیسے کوئی برتن ٹوٹا ماں گالی دے رہی ہے، منو سے تو ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. بھائی برتن کی بھی تو عمر ہے، اس کا اثر بھی تو پڑتا ہے. فلموں کا اور کیبل کا بھی اثر پڑتا ہے. حدیث پاک میں مفہوم ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. اور تقویٰ کے انعامات قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سارے مشکلات سے اللہ ایگزٹ عطا فرمائیں گے. رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب میرے تقویٰ پر لکوا ہے نا. ہر وقت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، نقصان کروڑوں روپے کر لیں گے، صدقات نہیں دیں گے. کروڑوں روپے نقصان کر لیں گے، زکات نہیں دیں گے. یہ بہت سی باتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ایسے نہیں کہتا میں. اب ناشکری تو ہم سمجھتے ہیں ناشکری دوسری چیزیں ہیں، ہر بات میں ناشکری ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. یہی دیکھیں نا، ایک آدمی گیا مہمان بن کر گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ شربت پئیں گے یا چائے پئیں گے؟ یا شربت پئیں گے. شیشے کا گلاس ہوئے یا اسٹیل کا گلاس ہوئے؟ بھائی پینا ہے تو بس شیشے کا گلاس ہوئے. اس پہ پھول ہوئے یا بغیر پھول ہوئے؟ کہا بھائی پھول ہوئے. کہا اچھا تو گلاب کے پھول ہوئے، چمیلی کے پھول ہوئے یا موتیا کے پھول ہوئے ہیں جی؟ کہا بھائی گلاب کا پھول ہوئے. تو گلاب کا پھول جو ہے وہ پنک کلر کا ہو، لال کلر کا ہو، کالے کلر کا ہو، بھائی کا پنک کلر والا گلاب ہو. کہا معاف کرنا میرے پاس ایسا گلاس نہیں ہے بھائی. ہے جی، یا تو کنجوسی کی رگڑ لگا دیں گے. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے نا، یہ دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ گنجائش نہیں ہو تب بھی چار چیزیں لے آئیں. جو اللہ نے وسعت دی ہے، دل بڑا کر کے مہمان ہے خوش ہو. اب تو مہمان آتے بھی کہاں ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں ویڈیو گیم، فلموں میں، کارٹون میں. بیگم صاحبہ بھی لگی ہوئی ہے. ابھی ایک صاحب عمرے کے سے پہلے یا بعد میں آئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کیا ہوا؟ کہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے، ساری رات جاگتی ہے، سارا دن سوتی ہے، چائے تک نہیں پیش کرتی. چاہے بولو تب بھی نہیں، بس ٹیلی فون پہ یا باتیں یا ویڈیو گیم یا فلمیں یا ارطغرل کا ڈرامہ. بوڑھا آدمی رویا ہے ابھی 3 دن پہلے، بوڑھا کے رویا ہے آنکھوں سے آنسو بہا کے. وہی شکایت گھر کی. تو یہ بھی تو ناشکری ہے نا، اللہ کی نعمتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں. ہمارے کہنے سے کہ مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، بھوکے نہیں مریں گے ہم لوگ. ہمارے اپنے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں آتے ہیں. جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کاغذ ہوتا تھا نا، اس میں سے جو آخری حصہ ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ لیتے تھے الگ. اور بے ادبی کی وجہ سے جیسے 2 ٹوکریاں ہوتی ہیں، حضرت والا رحمۃ